بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص کے پاس اتنا خرچہ ہو جس پر وہ حج کر سکے پھر بھی وہ حج نہ کرے تو ایسا شخص فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، یہ یہودی مرے نصرانی مرے، یہ بعید از امکان نہیں۔ ایک اور جگہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم سے اگر ہو سکے مدینے کے اندر مرنا تو آپ مدینے کے اندر مرے، فلیمت فیہا، اس لیے کہ جو مدینے کے اندر مرتا ہے یشفع لہ او یشہد، قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت اور سفارش کی جائے گی۔ آج کل مسلمانوں کے مال و دولت بکثرت ہے لیکن اس کے باوجود حج کی کوشش تک نہیں کی جاتی ہے، وہ اس لیے کہ وہ مسلمان حج کو ایک جذباتی عبادت، ایک شوق اور تڑپ والی ہی عبادت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اس کا تعلق صرف جذبات کی حد تک مانا ہے، شوق کی حد تک سمجھا ہے، جبکہ یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے کچھ ہی چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا، اسلام کے ارکان میں شمار کیا۔ ان میں جس طرح نماز بنیادی رکن ہے، اسی طرح حج بیت اللہ بھی اسلام کا ایک بنیادی رکن، بنیادی شعبہ ہے۔ یا مسلمان اسے صرف جذبات کی حد تک نہ سمجھیں، اسے صرف تڑپ کی حد تک نہ سمجھیں، یہ ایک بنیادی رکن ہے، بنیادی عبادت ہے۔ اسی طرح کچھ مسلمانوں نے آج کل بہت عام سا ہوتا گیا ہے جسے ہم حج بدل کہتے ہیں کہ میں خود جانے کے بجائے اپنی جگہ کسی عالم کو، کسی بزرگ کو بھیج دیتا ہوں، کسی دیندار کو بھیج دیتا ہوں۔ اس سے ہمارے عرف میں حج بدل کہا جاتا ہے۔ حج بدل یہ اچھی چیز ہے کہ عوام علماء کی خواہشات کا، ان کے شوق کا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، یہ جیسے بھی ہیں اور رب نے اگر ان کو اپنے دین کے لیے چنا ہے تو یہ رب کا انتخاب اور رب کی سلیکشن ہے، اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوگی۔ یہ جیسے بھی ہیں، بھلے رب نے ان کو چنا ہے تو آپ بھی انہیں چنیں، آپ بھی ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، لیکن وہیں علماء کو بھی چاہیے اپنے عوام کی سادگی اور اپنے عوام کے حقوق کا خیال رکھے، ان کی سادگی کا احترام کرے۔ تو حج بدل پہ خیال رکھا جائے۔ اگر کوئی شخص مجھے حج کے لیے بھیجتا ہے اور آلریڈی مجھ پر اپنا حج فرض ہے اور میں نے کیا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں میرے لیے تو یہ حج کرنا، حج بدل کرنا مکروہ ہے، تحریمی، حرام کے قریب ہے، اور جو مجھے بھیج رہا ہے وہ مالدار، اس کے لیے مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن عامتاً چونکہ علماء اس وسعت کے نہیں ہوتے کہ ان پر اپنا حج فرض ہو جائے، تو وہ جو جاتے ہیں، ایسی صورت میں فقہاء نے لکھا کہ جس پر حج فرض نہیں، وہ اگر کسی اور کی طرف سے حج کر رہا ہے تو اس پہ تو کوئی خرابی نہیں، کوئی کراہت نہیں، لیکن جو بھیج رہا ہے اس سے، وہ پھر بھی کراہت سے خالی نہیں۔ وہ مالدار جو کسی دوسرے کو بھیج رہا ہے، اس پہ چاہے بھلے اپنا حج فرض نہ ہو، وہ اس کے شوق اور تڑپ کا خیال رکھے، لیکن خود نہیں جا رہا تو یہ کراہت سے خالی نہیں۔ یہ کراہت اس میں کیوں ہے؟ شرعی وجوہات اپنی جگہ، ہر انسان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے اپنے ضمیر سے پوچھے کہ ایسی جگہ جہاں آپ علیہ السلام کی یادیں ہوں، جہاں آپ علیہ السلام کی نشانیاں ہوں، جو آپ علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، جو ہر مسلمان ظاہراً بڑا شوق دکھاتا ہے، وہاں میں خود جانے کے بجائے وسعت کے باوجود دوسرے کو بھیج رہا ہوں۔ بقول شہید صابری، ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں، تو ہر درد کی دوا وہاں ہو کر کے میں وہاں نہیں جا رہا ہوں اور دوسروں کو بھیج رہا ہوں۔ تو یہ تو یوں بھی لگتا ہے کہ انسانی فطرت اور انسان کے ضمیر کے خلاف ہے، یہ یوں بھی غیر مناسب عمل لگتا ہے۔ لہٰذا حج بدل کرنے والے وہ اپنے بھیجنے والوں کے سامنے یہ رائے ضرور رکھیں، اگر انہوں نے ابھی تک اپنا حج نہیں کیا ہوا ہے تو ان سے بتلا دیں وہ آپ خود ہی چلے جائیں۔ ہاں، جب آپ پھر دوبارہ تیبارہ جانا چاہیں تب آپ ہمیں بھیج دیجیے، لیکن اول مرحلہ میں وہ خود نہ جائیں، ان کو بھیجنے کی ہی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے، ہمارے حجاج کرام حج کے موقع پر وہاں بڑی بے صبری کا اظہار کرتے ہیں، کھانے پینے کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں۔ کچھ سالوں پہلے ایک نیوز پہ سنا بھی گیا تھا کہ کوئی حاجی کہہ رہا تھا کہ ہمیں وہاں ہر بات پہ کہا جاتا ہے حاجی صبر صبر جب تک ہماری قبر ہوئی۔ تو یہ حاجی کے شائن شان نے حج، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجر علیہ السلام، یہ ان کی ان چالوں کا، ان اداؤں کا، جو ادائیں ان کی غریب الوطنی کا اظہار کر رہی تھیں، جو ادائیں انہوں نے وہ فقیرانہ چال میں چلی تھیں، رب کو اپنی ان محبوب بندوں کی وہ ادائیں اتنی پسند آئی کہ قیامت تک ان اداؤں پر مسلمانوں کو چلنے کے لیے کہا، اپنے محبوب کی ان اداؤں کو اختیار کرنے کے لیے کہا۔
تو اب وہ ادائیں تو فقیرانہ چال تھی، وہ ادائیں تو غریب الوطنی کی تھیں۔ مسلمان کے لیے تو ویسے بھی حکم ہے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ آپ دنیا میں غریب الوطنی کی طرح رہیں، آپ ایک اجنبی شخص کی طرح رہیں، یا کم سے کم ایک مسافر کی طرح رہیں جس کے بعد صرف اپنے سفر کے لیے بقدر راہ کچھ خرچہ ہے، کچھ سواری ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، قناعت کے ساتھ۔ لیکن ہم لوگ وہاں بہتر سے بہتر سہولیات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ وہاں بیت اللہ سے قریب جگہ تلاش کریں، لیکن ان سہولتوں کا آپ تلاش مطالبہ نہ کریں، اس سے آپ حج کی روحانیت کو ہی مٹا دیتے ہیں۔ وہیں جو ہمارے ٹراولرز والے ہیں، یہ لوگ بھی آئے دن اپنے اشتہارات میں بہترین سے بہترین سہولتوں کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے پینا ایسا ہے، ہوٹلوں کا ایسا ہے، اور علاج معالجے کا معاملہ اتنا بہتر ہے۔ وہ بہترین خادم اور بہترین معلمین کو چننے کے بجائے اور ان کو آگے پیش کرنے کے بجائے انہی سہولتوں کو پیش کرتے ہیں۔ وہ حج کی روحانیت کو مٹانے میں جہاں حجاج کرام کا ہاتھ ہے، وہیں ان ٹراولرز والوں کا بھی مکمل ہاتھ ہے۔ لہذا یہ لوگ یاد رکھیں، آپ مسلمان عوام کو جتنا دیں گے کبھی وہ خوش نہیں ہوگی۔ حاجی اس کے باوجود کہے گا کہ کچھ بھی نظم نہیں تھا۔ گویا نہ آپ کے حجاج آپ سے راضی ہیں، نہ اللہ راضی ہیں کہ آپ نے حج کی روحانیت کو مٹانے میں اپنا بھرپور رول نبھایا، کہ آپ نے سہولتوں کے بل بوتے پر ہی اپنی تجارت کو بڑھاوا دینے کے لیے آپ نے وہ چیزیں اختیار کی، وہ سہولتیں بتلا دی لوگوں کو کہ لوگ مجبور ہو گئے آپ ہی کے یہاں سے اپنے سفر حج کو اختیار کرنے کے لیے۔ یا ٹراولرز والے بھی آئندہ خیال رکھیں، وہ ان سہولتوں کا وعدہ نہ کریں عوام سے، وہ بہتر خدمت یہی کہ بہتر سے بہتر معلم ان کو دے دیں جو ان کے مناسک حج کو بہتر طریقے سے ادا کر پائے۔ اسی طرح حج کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ خاص جگہیں بتلا دی ہیں جن جگہوں پر دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے، جن جگہوں پر دعا کی قبولیت، ہر جگہ کی اپنی ایک تاثیر ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ حج اور بیت اللہ اور مدینہ شریف تو یوں بھی پر اثر ہے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ خاص جگہ وہاں ایسی ہیں جن جگہوں کا کتابوں کے اندر تذکرہ ہے کہ آپ ان جگہوں پر اپنی خاص دعائیں کریں اور ان جگہوں پر آپ اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی رب سے چاہیں۔ وہ جگہیں جو ہیں ملتزم ہیں خانہ کعبے کا جو پرنالہ ہے اس کے نیچے، اسی طرح مقام ابراہیم کے پیچھے، اور اسی طرح زمزم پیتے وقت، اور اسی طرح میدان عرفات میں، میدان مزدلفہ میں، رمی جمار کے وقت میں، بیت اللہ کے اندر، اور اسی طرح بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہوئے، اور اس طرح صفا مروہ میں سعی کرتے ہوئے۔ تو یہ 10 جگہیں ہیں، ان 10 جگہوں پر آپ خاص دعاؤں کا اہتمام کریں، عبادتوں کا اہتمام کریں۔ حجاج کی اکثر شکایتیں آتی ہیں کہ اب وہاں وہ لوگ اپنے ٹینٹوں کے اندر گپ شپ میں، کھانے پینے میں اور شاپنگ میں مشغول ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہاں ایسی جگہ پر بھی ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں سے جائے کہ وہ خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو یہ جگہیں خاصتاً یاد رکھی جائے، ان پہ دعاؤں کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھتے چلیں، حج کے موقع پر بہت سارے لوگ شاپنگ کے نام سے جاتے ہیں اور شاپنگ کرنے کے ارادے سے جاتے ہیں، یا ارادہ اگرچہ شاپنگ کا نہیں لیکن یہیں سے ان کی نیت بن جاتی ہے کہ ہمیں وہاں سے وہ چیزیں خرید کے لانی ہے۔ اس میں مسئلہ یاد رکھتے چلیں، اگر میں ضمناً کبھی کبھی تاجر لوگ جاتے بھی ہیں دوسرے ممالک کے اندر، تو سعودیہ بھی جانا ہوتا ہے، تو اگر میرا اصل ارادہ تجارت کا ہے، پڑھائی کا ہے، پھر ضمناً میں عمرہ یا ضمناً میں حج کر رہا ہوں، تو اس میں حج اور عمرہ ادا تو ہو جائیں گے، لیکن ثواب نہیں ملے گا کہ میری نیت اصل عمرہ اور حج کی نہیں تھی، میری نیت تو اصل وہی اپنی تجارت یا اپنی تعلیم وغیرہ تھی، یا سفارتی سفر وغیرہ تھا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسی نیت ہوگی ویسا ملے گا۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ میری نیت تجارت کی اور ضمناً حج کر رہا ہوں تو حج ادا ہوگا لیکن ثواب نہیں ملے گا، اور ایک صورت یہ ہے کہ میری نیت حج کی بھی ہے اور میری نیت جو ہے ضمناً تجارت کی بھی ہے، یہ بھی ایک صورت ہوگی۔ اس میں چونکہ ضمناً تجارت ہے، حج کی نیت ہے میری اور ضمناً میں تجارت کر رہا ہوں، تو اس میں میرا حج ادا بھی ہوگا، اور ضمناً چونکہ تجارت ہو رہی ہے تو اس صورت میں ثواب بھی ملے گا، لیکن ثواب کی کمی کی امید رکھیں کہ آپ نے ضمناً چونکہ نیت اس کی بھی رکھی ہے بھلے ضمناً ہی۔ اور اگر میری نیت صرف اور صرف حج کی ہے یا عمرہ کی ہے، اب وہاں اتفاق سے آنے کے دنوں میں نے کچھ اپنے گھر کے لیے اٹھایا، کچھ اپنے دوست و احباب کے لیے اٹھایا، تو گویا تجارت کی غرض سے گیا نہیں تھا، نیت کے اندر کہیں بھی فطور تجارتی نہیں تھا، تو اس صورت میں ثواب بہت زیادہ
اور ثواب کے ساتھ ساتھ ہے کہ حج کی اور عمرے کی بھی ادائیگی ہو رہی ہیں اور کسی طرح کی کوئی خرابی اور کراہت کا بھی امکان نہیں۔ تو یہ کچھ خاص چیزیں ہیں، ان کا عوام خیال رکھیں۔ حج یہ ایک بنیادی رکن ہے، ہر مسلمان جس کے پاس وسعت ہے بقدر ضرورت ہی، ہم لوگ چونکہ بہتر سہولتوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس بنا پہ ٹراولرز والے بھی پیسہ زیادہ مانگتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ اتنا پیسہ نہیں جس سے ہم حج یا عمرہ کر سکیں۔ اگر ہم ان سے زیادہ مطالبہ نہ کریں اور وہ زیادہ سہولتوں کا وعدہ نہ کریں تو بقدر قناعت تو اکثر مسلمانوں کے اتنا پیسہ ہے اب کہ وہ اپنا حج اور اپنا عمرہ کر سکتے ہیں، تو انہیں چاہیے ایسی کوشش کریں۔ جیسے میں نے شروع میں حدیث بتلا دی، آپ علیہ السلام نے فرمایا مدینے کے اندر مرنے والے کی شفاعت اور سفارش ہوتی ہے۔ تو جب ایسا ہے تو ہمیں جس کے پاس یہ رب نے موقع دیا ہے، شوق تو جذبہ سب کے پاس ہے، لیکن جن کو رب نے یہ موقع دیا بھی ہے پیسہ دے کر کے، خرچہ دے کر کے، وہ شوق کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ جائیں اسی نیت سے کہ وہاں جائے ہم اور دم وہیں نکل جائے، واپس ہم نہ آنے پائے، وہیں کی خاک ہماری قبر اور ہمارا کفن بن جائے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس امید سے جائیں گے اور اس شوق سے جائیں گے تو آپ کی موت وہاں